سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کے مطابق کن لوگوں پر جادو کا اثر ہوتا ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے جنات کے مطابق جھوٹ بولنے والوں پر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی غلطی کرنے والے مسلمان کو اللہ پاک اندھا کر دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ان کو اللہ اندھا کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بنو ثقیف کے بتلات کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ساس اور سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بالکل جائز ہے، ساس اور سسر کو امی ابو کہہ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے نمرود کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو صرف ایک نماز میں پڑھنا واجب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دعائے قنوت ایک ایسی دعا ہے جو صرف ایک نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کو بیماریوں کا علاج بتایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو بیماریوں کا علاج بتایا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عام کھانے کے فوراً بعد کیا کھانے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عام کھانے کے فوراً بعد کولڈ ڈرنک پینے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا کب جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا صرف اور صرف دوران حج پر جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں کل کتنی جنگیں ہوئیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مولا علی علیہ السلام کی دور خلافت میں 3 جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت مولا علی علیہ السلام ہوتے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے امام بخاری نے صحیح البخاری کو 16 سال کی مدت کے لیے لکھا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے برا کھانا کون سا ہے؟ اس کھانے کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا پھل کھانے سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لال گاجر کھانے سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سچی توبہ کرنے سے ہر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے لڑکیاں پہنتی بھی ہیں اور کھاتی بھی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے لونگ ایک ایسی چیز ہے جسے لڑکیاں پہنتی بھی ہیں اور کھاتی بھی ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی کون سے ہوں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی ہوں گے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس سال میں مسلمانوں نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا؟
اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا سب سے پہلے انتقال ہوا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے خلا میں سبزیاں اگانے کی کوشش کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے روس ایک ایسا ملک ہے جس نے خلا میں سبزیاں اگانے کی کوشش کی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کی ایک ٹانگ اور 3 آنکھیں ہیں اور ہر کوئی اس کا حکم بھی مانتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹریفک سگنل، جس کی ایک ٹانگ اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر کوئی اس کا حکم مانتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ تعداد بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے انسانی دماغ میں تقریباً 8 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے نہیں جا سکتے؟ اس کا صحیح جواب ہے سسرال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے نہیں جا سکتے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو 100 لوگ ہیں لیکن واپس 101 لوگ آتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بارات پر، وہاں پر لوگ تقریباً 100 جاتے ہیں تو پھر واپس 101 آتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا کاغذ ہے جس پر آپ سائن ہونے سے وہ جعلی ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ کا اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جس پر سائن ہونے سے وہ جعلی ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کس شہر کو لکھتے وقت 15 نقطے لگانے پڑتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کے شہر پاک پتن شریف کو لکھتے وقت 15 نقطے لگانے پڑتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیسی مرغے کے انڈے میں سے سفید رنگ کا چوزا نکلے گا یا پیلے رنگ کا؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ مرغا انڈا تو دیتا نہیں ہے، تو پھر کون سے رنگ کا، سفید کا یا پیلے کا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو استعمال کرنے سے پہلے کالی، استعمال کرتے وقت لال اور استعمال کرنے کے بعد سفید ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کوئلہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کالے جن کی کالی ماسی ہے وہ سب کے خون کی پیاسی، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوئیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے؟ اس بیماری کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بخار ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا گناہ کرنے والے کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شراب پینے والے شرابی کے ساتھ کسی کا نکاح کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے گناہ کرنے والوں کو جہنم میں دوزخیوں کا پسینہ اور پیپ پلائی جائے گی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں انسان کے جسم پر صرف کس جگہ بال ہوں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے سر، پلکوں اور بھووں پر، جسم پر زیادہ بال نہیں ہوں گے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اذان میں اللہ اکبر کتنی دفعہ آتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 6 دفعہ، 4 بار اذان کے شروع میں اور 2 بار آخر میں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت جسم میں خارش ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رات کے وقت جسم میں خارش ہونا جگر کی خرابی کی نشانی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی افطاری کس ملک میں ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سعودی عرب، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سب سے بڑی افطاری ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت آنسو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دعا کی قبولیت کی علامت ہے جب دعا مانگتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر پہلا زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے قتل، قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہونے کی وجہ سے پہلا زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 22، غار ثور سے روانگی، مدینہ کی جانب تاریخی سفر اور قباء میں پہلی آمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن غار ثور میں قیام پذیر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نصرت اور حفاظت کا ایک روشن نمونہ تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم اس تاریخی سفر کا ذکر کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے روانہ ہوئے، مدینہ کی طرف سفر کیا، راستے میں پیش آنے والے اہم واقعات دیکھے اور آخرکار قباء پہنچے، جہاں اسلامی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد حالات نسبتاً پرسکون ہو چکے تھے۔ قریش کے شدید تلاش جاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اب سفر کے اگلے مرحلے کا وقت آ چکا تھا۔ روایات کے مطابق سفر کے لیے پہلے سے انتظام کیا گیا تھا۔ ایک ماہر راستہ شناس کو رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ عام راستے سے ہٹ کر محفوظ راستہ اختیار کیا جا سکے۔ اس سفر کا مقصد صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھنا تھا جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ راستہ طویل، دشوار اور صحرائی تھا۔ دن میں تیز دھوپ اور رات میں ٹھنڈی ہوائیں اس سفر کو مزید مشکل بنا رہی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل صرف اللہ تعالیٰ پر تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں پہلے خود سامنے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، کیونکہ یقین کامل اللہ تعالیٰ کی مدد پر تھا۔ راستے میں کئی قبائل کے علاقے آئے۔ بعض لوگوں نے دور سے مسافروں کو دیکھا، مگر کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کی تلاش پورے مکہ میں جاری ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حفاظت کا حصہ تھا۔ اسی سفر کے دوران بعض روایات میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ ابتدا میں وہ انعام حاصل کرنے کی نیت سے تعاقب میں نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کا گھوڑا بار بار ٹھوکر کھاتا اور رک جاتا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے امان طلب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں امان دی بلکہ حسن اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام دشمنی کا جواب بھی عدل، رحمت اور اعلیٰ اخلاق سے دیتا ہے۔ سفر کئی دن جاری رہا۔ راستے میں کبھی پہاڑ آئے، کبھی وادیاں، کبھی کھلے میدان اور کبھی سنسان صحرا۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب مدینہ کے قریب واقع بستی قباء نظر آنے لگی۔ قباء وہ مقام تھا جہاں اہل مدینہ کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے منتظر تھے۔ روایات کے مطابق لوگ روزانہ شہر سے باہر آ کر انتظار کرتے اور جب گرمی پڑ جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن ان کا یہ انتظار ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پھیل گئی۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے، ہر طرف مسرت کا ماحول تھا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام فرمایا۔ اسی مقام پر اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، جسے قرآن کریم میں بھی تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی مسجد کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ اسلامی معاشرے کی روحانی بنیادوں کی علامت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ ایک مضبوط معاشرہ ایمان، عبادت، اخوت اور حسن اخلاق پر قائم ہوتا ہے۔ قباء میں مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ استقبال دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین استقبالوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دولت یا طاقت نہیں بلکہ ایمان اور محبت نمایاں تھی۔
ہجرت نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ مکہ میں ظلم تھا، لیکن مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن، عزت اور ایک نئی ابتدا عطا فرمائی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے اسلامی ریاست کی عملی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہوئیں۔ ناظرین کرام، ہجرت کا پیغام آج بھی ہمارے لیے زندہ ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، صبر اختیار کرے اور حق پر قائم رہے تو مشکلات عارضی ثابت ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط نمبر 23 میں ہم بیان کریں گے مدینہ منورہ میں شاندار استقبال، اونٹنی قصبہ کا رک جانا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کا انتخاب۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس ایمان افروز واقعے کی تفصیل بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کس طرح داخل ہوئے، لوگوں نے کس محبت سے استقبال کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق، کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی ایک ساتھ نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی ایک ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔